فقہ حنفی شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ فوت ہونے کے قریب ہو اور پتہ چل جائے کہ یہ فوت ہونے والا ہے، اس کے اوپر نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں، تو پھر سنت یہ ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ اس کا چہرہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف کیا جائے، یعنی اس کا یہ جو دائیں طرف ہے، دائیں کروٹ جو ہے اس کے اوپر اس کو لٹایا جائے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اور اگر وہ زیادہ تکلیف کے اندر ہیں، یا دائیں طرف اس کے کوئی زخم وغیرہ ہے، بازو ٹوٹی ہوئی ہے یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے دائیں طرف والی، کہ دائیں طرف کرنا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، دشوار ہے، مشکل ہے کہ اس کو دائیں طرف کیا جائے، پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیدھا لٹایا جائے، بالکل سیدھا لٹا کر اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف کر دی جائیں۔ ٹانگیں قبلہ کی طرف کر کے پیچھے سے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا جائے، اور تکیہ جب رکھا جائے گا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، اس کا چہرہ ہے قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اور جب قبلے کی طرف ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے۔ تیسری صورت ہے کہ اگر کسی کے سر کے اوپر بھی زخم لگا ہوا ہے، یا اس کی یہ جو ہڈی ہوتی ہے جس کو آپ ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، گردن کی ہڈی جو ہے جس کو منکا بولا جاتا ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے، اس کا سر جو ہے وہ اوپر نہیں ہوتا، پھر دائیں طرف بھی اس کو لٹایا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کو تکلیف نہیں دینی، ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھینچ کے اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کیا جائے، بلکہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کو اپنی حالت کے اوپر پہلا مرحلہ جب موت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ پھر جب پتہ چل جائے کہ اس کی روح جو ہے وہ نکلتے نکلتے اس کے حلق تک، جب جان نکلنے کا وقت آئے نا، تو پھر جو ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کا یہ سنت طریقہ ہے کہ ان نے بآواز بلند کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس کو نہیں کہنا جس کی جان نکل گئی ہے کہ تو کلمہ طیبہ پڑھ، اس کو کہنا نہیں ہے۔ کہنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ موت کی سختیوں سے گزر رہا ہے۔ موت کی سختی بڑی زیادہ سختی ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ روح جو ہے یہ ملاقات کرنے والی ہے رب ذوالجلال سے، اس رب سے جس کے لیے یہ سجدے کرتی رہی، اس رب سے جس کے لیے یہ جہاد کر کے اپنی گردن کو کٹاتی رہی، اس رب کے لیے جس کے لیے یہ بھوکا پیاسا رہ کر روزے کی حالت میں رب ذوالجلال کی خوشنودی چاہتی رہی۔ اب یہ رب ذوالجلال حالقے کائنات سے ملاقات کرنے والی ہے، اور کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے، تکلیف برداشت کر، تکلیف جو ہے وہ تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے بندہ۔ اس لیے کہا کہ کلمہ پڑھیں، پاس والے کلمہ پڑھیں، اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں، لیکن اس کو نہ کہیں کہ تو بھی کلمہ پڑھ، کیونکہ وہ تکلیف کی حالت میں ہے، اور تکلیف کی حالت میں ہونے کی وجہ سے جب اس کو کہا جائے گا کہ کلمہ پڑھ، تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ کہے میں نے نہیں پڑھنا، وہ انکار کر دے، اور اس وقت انکار تو اس کے لیے بالکل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے کہا کہ جب اس کے اوپر موت طاری ہو، اس کی نشانیاں ظاہر ہوں، تو پھر ارد گرد والے کیا پڑھیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یا کلمہ معروفہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بآواز بلند سارے پڑھیں، اور اونچی آواز سے پڑھیں، اور اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ جو مر رہا ہے، جس کی روح نکل رہی ہے، اس کے کانوں تک جائے۔ جب اس کے کانوں تک جائے گی تو پھر وہ خود ہی پڑھنے لگ پڑے گا، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لے، مرنے والا کلمہ پڑھ لے، اور پھر جب وہ کلمہ پڑھ کے خاموش ہو جائے، تو پھر کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں، پھر اس کے بعد وہ کلمہ نہ پڑھیں۔ لیکن اگر اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد پھر کوئی بات کی ہے، تو پھر ان کو ارد گرد والوں کو چاہیے کہ پھر وہ دوبارہ کلمہ پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آخری بات، مرنے والے کی آخری قول جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ
اگر کوئی بندہ نزع کی تکلیف کی وجہ سے، موت کی تکلیف کی وجہ سے مرتے مرتے اس کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا ہے، کوئی کلمہ کفر نکل جاتا ہے موت کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے کلمہ کفر نکل گیا، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کے کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کافر ہو گیا، کیونکہ تکلیف بہت سخت ہے نا، اور تکلیف اتنی سخت ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کہنا کچھ چاہا ہو اور اس کی زبان سے کچھ نکل گیا ہو، کیونکہ بیماری اتنی سخت ہے، تکلیف اتنی سخت ہے، وہ کہہ کچھ رہا تھا، لوگوں نے کچھ سمجھ لیا یا کچھ نکل گیا، یہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی تکلیف اس کو ہوئی ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے اس کی عقل ہی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے، جب عقل کام کرنا چھوڑ جائے اور عقل جو ہے اس کے جو پر جو ہیں وہ کٹ جائیں، تو پھر جب کوئی بندہ کلمہ کفر کہے جو بے عقل ہو اور اس کی عقل جو ہے کام نہ کرتی ہو، تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں دیا جاتا، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ عقل کام کرنی چھوڑ جائے، اس وجہ سے کفر کا حکم، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر مرتے مرتے کسی نے کلمہ کفر کہا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، وہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اس کو دفن کیا جائے گا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی روح کو نکالا جا رہا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی روح نکل جائے، پھر ایک چوڑی سی پٹی لینی ہے کپڑے کی، اور اس کے جبڑے کے نیچے سے لے کر اس کے سر کے اوپر سے باندھ دینی ہے، تاکہ اس کا منہ جو ہے وہ بند ہو جائے، تاکہ اس کا منہ کیا ہو، بند ہو۔ کتنا انسان بڑا حریص ہوتا ہے کہ میرا مال، میرا جاہ و جلال، میری عزت، میں چودھریاں، میں فلاں کر دیاں، میں یہ کام کر دیاں گا، یہ کام کر دیاں گا، لیکن جب روح نکلتی ہے تو اپنا منہ بھی بند نہیں کر سکتا، منہ بھی کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ تو ڈرو اس اللہ رب العزت سے، اس رب ذوالجلال، اگر رب ذوالجلال رحمان ہے تو جبار بھی ہے، اگر رحیم ہے تو قہار بھی ہے۔ رب ذوالجلال حالق کائنات کے بندوں کے اوپر رحم کرنے کے ساتھ رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب کا آسان اور سہل ترین اور شارٹ کٹ رستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حلقے خدا کی خدمت اور ان کی دل جوئی کرنا، کسی کا دل نہ دکھایا کرو، کسی کو برا بلا نہ کہا کرو، اگر کوئی اس کے اندر بری عادت دیکھو تو آہستہ سے آرام سے لے کر اس کو ایک طرف سے لے کر ایک طرف کر لیں، اسے بتائیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔